رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیق نہ پہلی پارہ سورہ شورى آیت نمبر 39 کا گن کے 43 تک تلاوت کی گئی اللہ کریم نے ان آیات کریمہ کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ بسا اوقات دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی دے نال ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو اللہ کریم نے اتنی اجازت دیتی ہے کہ اس بندے نے اتنی برائی کی ہے اس کا بدلہ شریعت دے اندر جائز ہے مثال طور پہ ایک بندے نے کہا کہ وہ تھپ ماری ہے تو تھپ کے بدلے تھپ کئی ماری بنی تو شریعت نے اجازت دیتی ہے اسی طریقے نال اگر مثال طور پہ کسی نے کسی حق قتل کر دیتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ قاتل نوری قتل کیتا بچے اس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن بدلہ گنن دے اندر ظلم نہیں کرنا ایک بندے ایک تھپ ماری ہے تے وہ نفس سنبھال کے اس بندے نو کٹ دیتا ایک دے بدلے 10 مار دیتیاں ایک دے بدلے 2 ماریاں ایک دے بدلے 5 ماریاں یہ ظلم ہے ایک دے بدلے ایک کا ہے کئی جگہ بندہ وہ کرتا پیا ہے تو اس کا اللہ کریم نے دل قیامت حساب کرنا ہے اس کو ظلم آکھا بیٹھا ہے تے جڑا بندہ صبر کر کے بدلہ گھر سکتا ہے لیکن صبر کر بچے برداشت کر بچے اللہ کی رضا واسطے معاف کر دے تو اللہ کریم نے اس بندے کی مزید تعریف کی ہے کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے لیکن یہ صبر کرنا اور معاف کرنا یہ بڑے ہمت دے کاماں دے وچوں ہے یہ بڑی ہمت والا بندہ حسین اللہ کریم فرماتا ہے کہ جڑا بندہ معاف کرے تے صبر کر بچے بدلہ نہ گھنے تو اللہ کریم نے ان آیات کریمہ کے اندر اسی چیز کا ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا اصابهم البغی اور او بندے جب کہ پوچھتی ہے انہوں نے بغاوت یعنی کوئی بندہ انہوں نے ظلم کرتا ہے کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے ہم ينتصرون والذين يكذبون بالقول بدلا من دين سوالے
بچو اللہ کریم نے جنتی بندہ کی صفت بیان فرمایا یہ بھی جنتی بندہ کی صفت ہے جڑے ویلے انہاں دے اوتے کوئی ظلم اور زیادتی نہ کرے تا وہ بدلہ گندیاں سوال ہے کہ معاف کرنا ثواب ہے بدلہ گننا کی میں ثواب ہے معاف کرنا کا ثواب ہے بدلہ گننا اللہ کریم نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ بدلہ گننا ہے ثواب ہے اصل کا معاف کرنا ہی ثواب ہے لیکن یہ جڑے بدلہ گننا اکثر طور پہ لوگ بدلہ گنن دے اندر ظلم اور زیادتی کر لیتے ہیں کٹیندا کوئی ہے تے وقت نو کٹا ویندا ہے کوئی حکمت ہے ایک دے بدلے لا ماریاں ویندیاں اکثر بندے جڑے میرے بدلہ گنتے ہیں تے بدلہ گنن دے اندر ظلم اور زیادتی کر گندے ہیں اللہ کریم نے ایماندار بندہ دی تعریف فرمائی کہ جڑے اللہ دے نیک بندے ہوندے ہیں معافی کر دیتے ہیں پر جڑے میرے بدلہ گندے ہیں تو پورا بدلہ گندے ہیں ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ایک دے بدلے ہی کئی مرتے ہیں ایک دے بدلے دو یا پانی یا دہا نہیں مارتے بدلے کی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن بدلہ اتنا جتنی زیادتی نہیں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اللہ کریم نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے مثلها اس کی مثل جڑا بندہ ہی تھپڑ مارتا ہے اس کے بدلے اس کو ہی کوئی مارا بچے اس کی مثل ہو رہے اس کو سے ظلم اور زیادتی نہ ہو رہے لیکن اللہ کریم نے بدلہ گنن نو بھی برائی کے نال تعبیر کیتا ہے برائی کا بدلہ یعنی ایک بندے نے تھپڑ مارا ہے یہ تو برائی ہے کچھ بندہ تھپڑ مارتا بھی ہے یہ برائی کا نہیں بدلہ ہے لیکن صورتاً یہ بھی برائی بڑھ رہی ہے کیونکہ اس نے بھی تھپڑ مارا ہے اس نے بھی تھپڑ مارا ہے ورنہ بدلہ گنن والا ان کا تھپڑ مارنا شریعت کے اندر کوئی زیادتی نہیں یہ پہلے مارا ہے خودی زیادتی ہے تجھے دی زیادتی کوئی نہیں لیکن چونکہ وہ بھی تھپڑ ہے وہ بھی تھپڑ ہے تو اللہ کریم نے دوہانوں برائی کے نام تعبیر کی ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا برائی کا بدلہ برائی ہے مثل اس میں کوئی جتنا ظلم اور زیادتی کر گئے اللہ کریم نے اتنی اجازت دیتی ہے کہ ان کے نال اتنا ہی پیتا بنے لیکن وہ کیوں بد کے نہ پیتا بنے فمن عفا کہ بس میرا بندہ معاف کر دے اللہ کی رضا واسطے بدلہ ہی نہیں سکتا ہے لیکن اس نے اللہ کی رضا واسطے معاف کر دیتا ہے وَأَصْلَحَ کہ اس بندے نے اس ظالم کے نال صلح بھی کر دیتی اللہ کی رضا کی خاطر معاف بھی کیتا اس کے نال صلح بھی کر دیتی اس کے نال آپس میں اندر بولنا بھی شروع کر دیتا اللہ کریم فرماتا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ بس اس بندے کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ کریم نے اس معاف کرنے والے بندے کو اجر دینائے اس صلح کرنے والے بندے کو اجر عطا فرمائے تو اللہ کریم نے اس کو اچھا بدلہ دینائے انہو لا يحب الظالمین بے شک اللہ پسند نہیں فرمیدا محبت نہیں کرتا ظالم لوگاں دے نال جڑے بندے
ابتدا ہم کسی تے ظلم کر دیں کسی تے زیادتی کر دیں کسی کو کٹن دیں کسی کو کر دیں اللہ کریم بنا سالمانوں پسند نہیں فرمائدہ اور ظلم کرو جمع نبی تیرے بدلہ کی نر دے اندر ظلم کر دیں اللہ کریم انہوں بھی پسند نہیں فرمائدہ وَلَمَنِ انتصر وَلَمَنِ بندہ جس نے بدلہ کیا بِبَعْدَ ظُلْمِهِ اس نے اپنے ظلم کر کیے جاوڑ تو بعد کہ بندے نے اس نے نال ظلم کی تائے زیادتی کی دیئے مباحق مار کی تائیس اللہ کریم فرماتا ہے یہ ظلم زیادتی ہے تیرا بندہ اپنا حق بھی اگیتا ہے اس نے ماری پر لگیتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ بس بدلہ گنر والا بندہ اپنا حق گنر والا بندہ اس کے اوپر کوئی الزام کوئی نہیں کیونکہ اس دنال ظلم دیا ہے اس بندے کے نال زیادتی کریے کہ اپنے حق کے واسطے لڑنا بھی آئے ہیں اپنا حق گننا چاہتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ حق گن سکتا ہے اس کے اوپر کوئی الزام کوئی نہیں یہ ربی اپنے جو تے حق ہے اونہا حق ہے دوجہ کھا گیا ہے اس دن آپ ظلم کی رہے اور کوئی تھپ ماری ہے تو تھپ مارنا کی تا حق ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے جیڑا بدلہ کیتا ہے اپنا حق کیتا ہے شریعت دے اندر اس بندے میں کوئی الزام کوئی نہیں حق گر سکتا ہے پر اپنے حق کو ود نہیں سکتا اگر ود سی پر اللہ نے ذات اس کو معاف نہ کرے انما السبیل بیشک الزام قال الذین انہوں نے یظلمون الناس تیرے بندے دنیا پہ ظلم اور زیادتی کر دیں اس بندے نے اپنا بدلہ کیتا ہے اس بندے نے ظلم اور زیادتی کی ہے اصل الزام ہونا لوگا دے یا جیڑا بندہ اپنا حق کیتا کیا آئی کہ اس نے ظلم و زیادتی کر دیتی ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے اصل الزام ہونا لوگا دے وَيَقُولُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ تے بندے تلاش کریں دیں زمین دے اندر بغیر الحق بغیر حق دے یا بغاوت کریں دیں زمین دے اندر بغیر حق دے انہاں حق کوئی نہیں ہے تجھے لوگوں نے ظلم اور زیادتی کریں دیں اللہ کریم فرماتا ہے پھر قیامت انہاں لوگوں نے الزام ہو سی پھر قیامت انہاں لوگوں نے کوئی پوچھنا ہے کہ کیویں تجھے لوگوں نے ظلم کیتا کیویں تجھے لوگوں کا حق مارا کیویں تجھے لوگوں نے لال زیادتیاں کیتیاں اصل الزام انہاں لوگوں نے ہے اور انہاں لوگوں واسطے لهم عذاب أليم إن لوگوں سے اللہ کریم نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھے ان لوگوں اللہ کریم نے جہنم دے اندر ڈالنا ہے تیرا جہنم کا عذاب اتنا سخت ہو رہے تیرے عذاب ہوئی تکلیف ہو مر لگ ویسی ظالم بندہ اللہ کریم نے انہیں جہنم دے اندر ڈالنا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ دنیا کے اندر اس بندے پہ ظلم و زیادتی ہو گئی مظلوم بندہ وَلَمَنْ
باسے بندے ہوتے جڑے معاف نہیں کریں گے دنیا دے اندر بدلہ نہیں دے صبر کریں گے اللہ کریم نے اس بندے کی تعریف کی تھی جڑا بندہ دنیا دے اندر بدلہ بھی گن سکتا ہے انسان دے کول لیکن اس بندے نے صبر کر لیا وغفرا تے اللہ کی رضا واسطے ظالم کو معافی فرما دیتا اللہ کریم فرما گئے یہ غلط بڑی ہوگی ہے کیونکہ ان ذالک لمن عزم الامور بے شک جس بندے نے ظلم و زیادتی ہو گئی اے صبر کرنے تے اللہ کی عذاب سے معاف کر دے لمن عزم الامور اے بڑے ہمت کے کاماں دے وچوں اے ہمت والے بندے اے حوصلے والے بندے ہی کر سکتے ہیں کہ صبر کرنے کہ ظالم اللہ کی رضا واسطے معاف کر دے لیکن اللہ کریم فرماتا ہے اے ہمت والے بندے کر سکتے ہیں اے بڑے دل والے بندے کر سکتے ہیں اے بڑے جگر والے بندے کر سکتے ہیں وقت اس کا ثواب اللہ کریم نے اس بندے کو دل کی آمد عطا فرمایا ہے اللہ کریم اور سنت عمل کر سکتے ہیں توفیق عطا فرمائے آمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب